إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو شریعت عطا کی، جو ضابطۂ حیات عطا کیا، اس میں زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے میں، ہر چیز میں اچھائی اور خیر کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ رہنمائی کر دی، اور شر اور برائی اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر آدمی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر وہ اپنے لیے خیر اور اچھائی کو جمع کر لیتا ہے، اور جتنے بھی اس کے جذبات ہیں، اس کے اعضاء ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، سب کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے اگر شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اگر شریعت کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف مقامات کی جو آیتیں تلاوت کی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی زبان سے ایک لفظ نہیں کہتا مگر اس کا لکھنے والا موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں بیان فرمایا. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آدمی زبان سے کسی لفظ کو استعمال جب کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ وہ اللہ رب العالمین محفوظ فرما رہا ہے، وہ سب کے سب لکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ایک آدمی تنہائی میں مجلس میں کسی مقام پر بھی کہہ رہا ہے، جذبات کے دھارے میں بہہ کر کے کہہ رہا ہے، کسی کی مخالفت میں کہہ رہا ہے، کسی کی حمایت میں کہہ رہا ہے، اس وقتی جذبے کا اس نے لحاظ کیا، لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام حالات ختم ہونے کے بعد بھی وہ تحریر باقی ہے اور اسی پر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آدمی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کی تباہی کا، اس کی بربادی کا، اس کے خطرناک ہونے کا، جہنم کے بالکل نچلے درجے میں چلا جاتا ہے، ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے وہ۔ اور کبھی کبھی زبان سے آدمی ایک لفظ نکالتا ہے اور اللہ رب العالمین کا انتہائی محبوب بن جاتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے، کوئی لفظ ادا کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کا اگر آدمی کو صحیح استعمال ہوتا ہے معلوم، تو وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو تو وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آدمی بولنا 2 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کب بولنا، کیا بولنا، کتنا بولنا اور کہاں خاموش رہنا، یہ بوڑھا ہوتا ہے آدمی نہیں سیکھ پاتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ایک روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کے بغیر دین نہیں، اگر اسلام نہیں ہے، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا کوہان بلندی جہاد ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور آخری چیز جو بیان فرمائی اس کی حفاظت زبان ہے، زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے گوشت کے 2 لوتھڑوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 کلوں کے درمیان ہے، ایک دوسرا وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خوبی چاہتے ہو تو فراغت کے اوقات میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں محدود کر لو، یعنی جب آپ فارغ رہو، کاروباری مصروفیات نہ ہو، تو بلا وجہ گھر کے باہر آدمی مٹر گشت نہ کرے، بلا وجہ گھر کے باہر نہیں، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ مومنون میں جن لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرنے والا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں رہنے والے اور وہ اس کے وارث ہیں۔ کون لوگ؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کی صفت کو ہر جگہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا اگر یہی معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، سارا بگاڑ یہیں سے آتا ہے۔ اللہ کی عظمت اگر دل میں راسخ نہ ہو تو بندگی کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کا اختیار اگر دل میں راسخ نہ ہو تو پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا غلبہ اختیار، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت نہ ہو تو دوسروں کا خوف دل سے نہیں مٹتا ہے، ہر کسی کا خوف پھر دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی عطا اگر آدمی کے سامنے ہو تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت جتنی زیادہ دل میں راسخ ہوتی ہے بندگی اتنی زیادہ درست ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایمان اس لیے ہر جگہ کہا گیا ایمان، مومن، ایمان کے معنی ہوتا ہے ماننا، تسلیم کرنا، یہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس قدر رونا روتے ہیں برائیوں کا، معاشرے میں تباہی کا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے معاشرے کی، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی نقطۂ نظر سے، دوسرے تمام کے تمام تحفظ کے اعتبار سے، معمولی سی بات پر نوجوانوں کا خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کر لینا ہے، یہ سب ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ سب یہ وہ لوگ جو معمولی باتوں پر کسی کا سر اتار دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اگر ہٹا دیا آپ نے، کیسی تعلیم تھی، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی دے گا۔ اگر کوئی ہتھیار دھار چیز ہے راستے پر لے کر چل رہے ہو تو اس کا دھار اپنی طرف رکھو تاکہ کوئی شخص تیزی سے آتا ہوا اس سے ٹکرا کر کے نقصان سے دوچار نہ ہو جائے۔ اور پھر کیسے محافظ بنے کہ میدان جنگ میں اگر آدمی ہتھیار رکھ دے تو پھر اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی۔
تاریخ پڑھیے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ سب جذبہ، یہ ایمان کے بعد اللہ کی عظمت جتنی راسخ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جملے میں کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے درمیان اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہو جائے، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جو مسکراتے ہوئے جان دے دینا، پورا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، رشتوں کی پرواہ نہ کرنا، گھر اور کاروبار اور تجارت کو چھوڑ دینا، بس اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یہ معمولی ایک جملہ نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا انقلاب ہے، اس کی پوری زندگی بدل دینے والی چیز کا نام ہے ایمان۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا به ولكن قولوا واسلمنا، یہ اعرابی آ کر کے کہتے ہیں ایمان لائے نا، ابھی ان کی حلق کے نیچے نہیں اترا ہے۔ یہ جب نیچے اترتا ہے تو پھر واقعات کیسے ہوتے ہیں؟ بات ذرا سے طویل ہو رہی ہے، کیسے واقعات ہوتے ہیں ایمان جب دل کے اندر اترتا ہے؟ یہ حضرت ام سلیم ہے، بیٹا وفات پا گیا، شوہر سے کہتی ہیں کہ اگر کوئی امانت کوئی شخص دے اور واپس مانگے تو کہا لوٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا یہ حکم ہے اور امین آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو جگر کا ٹکڑا دیا تھا، جو بیٹا دیا تھا، اللہ نے واپس سے لیا ہے۔ معمولی چیز ہے یہ، ایمان ہے۔ ایمان اللہ پر ایسا توکل کہ زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، اس نے جتنے دن چاہا رکھا اس دنیا میں، یہ ایمان اس پر ہلے پڑ جاتا ہے۔ واقعات پڑھیے، حضرت خنسا ایسا مرثیہ کہتی ہے اپنی بھائی کی وفات پر، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر پر کیا جملہ کہا؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی رشتہ و پیوند تھے، محبت تھی، تعلقات تھے، جذبے تھے، سب تھا، لیکن ایک بڑا فرق، ایمان کے اس مقام پر تھے جس کے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان لاؤ، اس جذبے۔ وہ کیا کہا؟ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر آتی ہے قادسیہ کے میدان میں، کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما اس پر، حضرت خنسا پر۔ کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کو شہادت دی اور اس کے ذریعہ مجھ کو عزت۔ یہ ایمان ہے۔ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، بے شمار واقعات، اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی اگر ہم پانا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز ایمان۔ ہمارا معیار یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن یہ نہیں کرتا، مومن وہ نہیں کرتا، ساری روایتیں ہمارے یہاں زبردست عام ہیں۔ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے یہ ساری چیزیں معاشرے میں، ہم کو صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کامیاب، قد افلح المؤمنون، کامیاب کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایمان۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھو، پوری یکسوئی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں لا سکتے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص اس کے اوپر نظر اگر گاڑ دے اور اس کا احساس ہو جاتا ہے تو آدمی کی نماز بدل جاتی ہے۔ اب یہ تصور ہو کہ خالق ارض و سما، وہ رزق کا دینے والا، وہ خوشیوں کا دینے والا، وہ حادثات سے بچانے والا، وہ ساری خوبیاں عطا کرنے والا، ساری راحتوں کا تن تنہا مالک، ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا، وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، بالکل بدل جائے گی نماز، کیونکہ وہیں سے سب ملنے والا ہے۔ اب اسی کو تو راضی کرنا ہے۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے تو ادا ہوگا، لیکن نکلے گا یہاں سے، دل سے، کہ ساری پاکی اور بڑائی، ساری تعریف و توصیف اللہ تیرے لیے، یہ کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوشش یہی کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، اس طرح کی نماز نہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں تشریف لائے، غالباً بخاری میں ہے یہ روایت، ہاں بخاری کی روایت ہے۔ حجرے میں تشریف لائے، آپ نے ایک رسی دیکھی،
وہ لوگ جو عبادتوں میں لمبی چوڑی عبادتیں اپنے طور پر بنا لیتے ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، چاہے وہ کم ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا عمل کرو تھوڑا مگر مستقل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا یہ رسی کس کی ہے؟ کہا زینب کی۔ کہا کس لیے؟ کہا جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھول دو۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی جا رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے۔ حاجت ہے، دماغ بٹے گا، پہلے حاجت سے فارغ ہو لے گے پھر نماز پڑھے۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی مکمل توجہ نماز میں اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ جب آدمی کلمات ادا کرتا ہے تو کلمات کی معنویت اگر اس پر تدبر کرے تو اس کی کیفیت، نماز کی لذت دو آتشہ ہو جاتی ہے، آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنے لغو چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں ضائع کرتے، لغو بات نہیں کہتے۔ زبان کی بہت زیادہ حفاظت، نہ وقت کو لغو چیزوں میں لگاتے ہیں نہ لغو بات کہتے ہیں، یہ بھی ایک تفسیر لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے دوسرے مقام کی جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں صحیح بات کہنے، یہ بڑی اہم چیز ہے زبان۔ بے شمار فتنے دنیا کے اندر زبان کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، بے شمار فتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ذرا سا سیدھے چلنا، کیونکہ اگر تو ٹیڑھے سے چلے گی تو 32 دانتوں کے درمیان جا کر بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آدمی کسی کو الٹی سیدھی زبان بول دیتا ہے، طاقتور آدمی ہے، مار کوٹ ہوتی ہے، تو مار کوٹ جب ہوتی ہے تو پٹائی اعضاء کی ہوتی ہے، زبان کی نہیں، وہ تو اندر جا کر بالکل اطمینان سے بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آدمی ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اور آگے دعا مانگی، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی۔ ایک صحابی ہے، نماز کھڑی، نماز کے رکوع سے جب اللہ کے نبی اٹھے تو انہوں نے دعا بلند آواز میں پڑھی، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کس نے یہ دعا پڑھی؟ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا فلاں صحابی۔ کہا فرشتے لب کے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر رہے تھے لکھنے کے لیے اس کی اجر اور ثواب کو۔ ایک صحابی دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، دعا کو قبول فرمایا۔ یہ زبان چند لفظ نکلتے ہیں، دل سے مانگی ہوئی دعا، خواہشات، تمنا اس کو پورا کرتی ہے۔ حادثات اور تکالیف سے نجات، یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر بڑی زبردست چیز ہے زبان۔ اللہ کے نبی نے زبان کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دونوں میں بڑی زبردست مراسم تعلقات، جس کو دوستی کہتے ہیں، انتہائی قریبی یہ معاملہ تھا دونوں کا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سفر وغیرہ میں جاتے تو خیمے دونوں کے ساتھ رکھتے، معاملات ساتھ میں ہوتے۔ یہ جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہاتھ میں اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کا فتنہ، اس کا فتنہ، اس کا فتنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بلا وجہ چلتی ہے اتنا زیادہ۔ صحابہ کرام راتوں کو جب بستر پر لیٹتے تو اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتے تو سب سے پہلے زبان سے کہ اس زبان سے ہمارے کتنے ایسے جملے نکلے جو رب کی رضا کی
اور خودسودی کے خلاف ہے، جو کسی کا دل توڑ دینے والے، کسی کو ناراض کر دینے والے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والے، کتنے ایسے جملے اس کا محاسبہ کرتے تھے، اور اگر سامنے آئے تو فوراً جا کر کے دوسرے روز یا اسی وقت موقع رہتا تو معافی مانگا کرتے تھے۔ ہمارے معاملہ کیا ہے کہ اس زبان کا استعمال ہمارے یہاں، ہم یہ زبان کا استعمال اپنے مفاد کے لیے بھی کبھی کبھی آدمی نہیں کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے زبان کے استعمال کی بنیاد پر۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ جس سے دینے کے بعد اذیت دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نرمی سے بات کر لے۔ سوچ لیجئے ذرا، تو صدقہ آدمی دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے کسی کو، اس کے مسائل حل کر رہا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تو میرے پر ٹکڑے پڑ پلا، میری وجہ سے تو آج تیرے یہ حالات ہے، اذیت دیتا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ جو اذیت دے اس سے بہتر ہے کہ نرمی کے ساتھ آدمی بات کر لے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم خطبہ نکاح کے وقت تو اس آیت کی تلاوت ضرور پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا پہلا لفظ جب تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، کیونکہ جب کسی آیت کا پہلا لفظ یہ ہوگا تو اس آیت میں دو چیزیں بیان کی جائے گی، ایک تو کسی چیز کو کرنے کا حکم اور دوسرا کسی چیز کی ممانعت، اور یہی دو چیزوں کا نام دین ہے۔ جو اللہ نے کہا اس کو کیا جائے، جس سے روکا اس سے رک جائے جائے، بس یہی دو چیز دین ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے خطاب، جیسے کہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہیں کہا یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یہود اور نصارہ، کہیں کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ غور کیجئے ذرا سا، اللہ تعالیٰ نے کہیں سب لوگوں کو کہا، کہیں الگ الگ سے، اس پورے مجمع میں پورے مجمع کو ایک ساتھ کہا جائے اے لوگ، سب سے خطاب ہے، لیکن ایک شخص کو مخاطب ہو کر کے کہا جائے عبد الرحمن، تو پورے مجمع میں عبد الرحمن کو مخاطب ہونا ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان ہے، بے شمار مذاہب ہیں، اللہ نے سب سے الگ کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب کس کو مخاطب کون ہے؟ ہم۔ تو کس کو توجہ کرنا ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو توجہ نہ کرے وہ خود اپنے بارے میں سوچے گے۔ تو اللہ نے پہلی چیز کے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو صاف اور سیدھی، اللہ سے ڈرو، صاف اور سیدھی بات کرو۔ بڑی اہم چیز ہے یہ، کئی معنی میں اس کو لے لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی موقع پر ایسی بات کہتا ہے، جیسے مثلا کسی جگہ گواہی دینا ہو، ایک بات پر فیصلہ ہونا ہو، اب میرے اس سے بڑے اچھے تعلقات اور مراسم ہیں، اس آدمی کا بڑا دبدبا اور دباؤ ہے، بہت دبنگ آدمی ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے لفظوں کا انتخاب کرتا ہے کہ دونوں معنی نکلے، فیصلہ نہ ہو سکے، یا تو میں سب میں نہیں پڑھتا، حالانکہ اس نے اپنے ایمان کو مسئلے میں ڈال دیا، دین کو مسئلے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف، سچی گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو۔ اس نے قرآن کی تو مخالفت کر دی، آدمی بولتا ہے میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، ارے مجھ کو کچھ نہیں بولنا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سب بول کر کے آدمی اصل میں یہ جو جملے ہیں راہ فرار اختیار کر کے دین سے دور ہو رہا ہے۔ زبان سے آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا سچی گواہی دینے والے بنے اور بولتے ہو کہ میں اس میں نہیں پڑھتا، دین کے اس حکم میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی ہے حدیث میں جو اللہ کے نبی نے کہا، لا علمی کی بنیاد پر آدمی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ جہنم کی
اتنا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. آج سب جگہ اختلاف. ابھی دیکھیے میں اشارے میں کہوں, اشارے بہت زیادہ لمبی بات نہیں کہہ سکتا. ابھی ایک عالم صاحب کو بیان آیا تو لوگوں کے الگ الگ انداز ہیں, اور ان کی اتنی خدمات ہیں. ایک ڈاکٹر کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جملہ کہا گیا اس جملے میں اعتراض ہے, وہ قابل اعتراض ہے, یہ کہہ کر کے آدمی ایک بات ختم کر سکتا ہے, لیکن 100 سوالات کھڑے کیا جاتے ہیں دفاع میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچی. یہ زبان جو ہے, کبھی کبھی ہم دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں, لیکن حقیقت میں دوسروں کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں بولتے ہیں کہ ہمارے اندر حق گوئی اور بے باکی نہیں ہے. ہم سچی بات بالکل کھل کر کے نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھی ہم خاموش بھی رہتے ہیں تو بھی یہ جملہ کرتے ہیں. ایک آدمی اگر کسی غلط شخص کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے, اس کی تائید کرتا ہے, وہ مجرم ہے. دوسری چیز, قولوا قولا سدیدا, صاف اور سیدھی بات کہو, صاف اور سیدھی بات. یہ نکاح کے ٹائم جو پڑھی جاتی ہے 3 آیتیں, اس میں سے ایک ہی ہے. خواتین میں تو خاص طور سے بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانی میں اگر کچھ کھٹا میٹھا معاملہ ہو, رہتا ہی ہے. کمبائن فیملی میں تھوڑا چلتا ہے یہ. تو اب دیورانی کو جٹھانی کو کچھ سنانا ہے تو اپنے بچے کو کوٹے گی اور اس کو بولے گی. اب جٹھانی کو بھی سمجھ رہا ہے کہ مخاطب تو بچہ ہے لیکن انسان میرا برابر ہو رہا ہے, مگر وہ بولے تو کیا بولے گی؟ میں تو اپنے بیٹے کو بول رہی ہوں, اللہ کو بھی بول لیں گے. قولوا قولا سدیدا. یہ چھوٹا سا معصوم بچہ, اس کو جو جملے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے ہے کہ کسی اور کے, کبھی کبھی مردوں میں بھی ہوتا ہے, مخاطب کوئی اور ہوتا ہے اور سنایا کسی اور کو جاتا ہے. سننے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا حساب برابر ہو رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا, صاف اور سیدھی بات کہو. یہ اشارے, کنایے اور یہ طنز, یہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں, کوئی حصہ نہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا نہیں, بلکہ اللہ نے عرب لوگوں کے اندر جو خصوصیات پیدا کی ہے پہلے سے اللہ نے رکھی ہے, غیبت, چغلی اور اس قسم کی چیزیں ان کے یہاں پائی نہیں جاتی. یہ ہمارے یہاں خاص طور سے بہت زیادہ ہے. قولا سدیدا, اگر صاف اور سیدھی بات کہو گے, یصلح لکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم, تمہاری مغفرت فرما دے گا. کیا کیا انعامات ہیں ایک زبان سیدھی کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, مغفرت, گناہوں کو معافی. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہی اصل کامیابی ہے, تم کو اصل کامیابی تک لے جانے والی ہے. ابھی ہمارے جو شہری حالات ہیں, سارا مسئلہ زبان ہی پر چل رہا ہے. کیسی زبان لوگ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا سا راستہ چلتے ہوئے ہمارا معاملہ زبان کا کیسا ہے. معمولی سا گاڑی اگر غلط سمت میں چلی جائے, کسی سے کچھ معاملہ ہوتا ہے, ذرا سا دیر میں گالی گلوچ اور ذرا دیر میں آدمی نظام جھگڑا تک کے چلا جاتا ہے. یہی آپ جا کر کے, یہ بڑی بڑا مسئلہ ہے. اگر عربوں کی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو کچھ لوگوں کو بڑی بے چینی ہونے لگتی ہے. ان کی تعریف کیوں کی جائے؟ جہاں سے اسلام نکلا, جہاں اسلامی قانون نافذ ہے, ان کی تعریف کیوں کی گئی؟ ان کی تعریف کی جائے رافضیوں کی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. عربوں کے ہاں جو لوگ عربستان جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب گاڑی آپس میں کچھ ٹکرا جاتی ہے, سب سے پہلے نکل کر کے وہ سلام کرتے ہیں. اور سلام کرنے کے بعد میں بذات خود دیکھا, سب سے پہلے خیریت پوچھتے ہیں, وہ گاڑی مت دیکھو, پہلے بتائیے کہ تم کو ہوش لگی. منظر پورا بدل جاتا ہے, جھگڑے کا پورا ماحول. وہ شخص جواب دیتا ہے, پلٹ کر کے وہ خیریت پوچھنے لگتا ہے. اس کے بعد آپ وہاں ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے, پھر وہ کہتے ہیں چلو کیا کرنا ہے, نقصان کی بھرپائی یہی کرنا ہے یا پولیس اسٹیشن. ہمارے یہاں تو دھکا تیز سے لگا تو گاڑی کو کچھ ہوا یا نہیں, لیکن جھٹکا تو لگ گیا مجھ کو, یا سامنے کوئی آ گیا. تو یہیں سے نہ جانے کیا یہ زبان, یہ کتنی اذیت پہنچاتے ہیں, کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں, کتنا فساد برپا کرتی ہے اس کو. کیا ہمارے یہاں کبھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی چیز کہ ایک دم اچانک کوئی آئے اور ہم سلام کر دیں گے, مسکرا کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے بعد. یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے سلام کو عام کرو. ہمارے یہاں تو معاف کیجیے گا, اگر کوئی سلام کرتا ہے نیا آدمی ہے تو ہم چونک جاتے ہیں کہ کون.
کیونکہ سلام تو نئے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو پہچان والے کے لیے عام ہے بالکل۔ یہ کون ہے؟ یہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے بس۔ اس کو یہ معمولی چیز نہیں ہے، زبان کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، نرم انداز، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، نرمی سے کہی ہوئی بات بڑے بڑے فساد اور جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے یہ زبان۔ اب ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت، چغلی، یہ سب بھی کسی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اس کی خامیاں انفرادی زندگی اور اجتماعی کو الگ کر دیجیے۔ اجتماعی معاملات الگ ہوتے ہیں، انفرادی الگ ہوتے ہیں۔ جس سے قوم و ملت کو اور دین کو نقصان ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ مفصل بحث ہے۔ لیکن کسی کی گفتگو ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بیان، ہم بھی لگ جاتے ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھیے زبان ہے، ہم کیا نقصان کر رہے ہیں، اپنا دوسروں کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا کوئی دفاع کرے گا تو روز محشر اللہ رب العالمین اس کی عزت کا دفاع کرے گا۔ ہم اپنی عزت کا دفاع کا انتظام کرتے ہیں، یا اگر کوئی کسی کی بے عزتی کرے گا، کسی کا پردہ کھینچے گا تو اللہ اس کا پردہ کھینچ دے گا۔ ہم اپنے لیے زبان سے کیا کرتے ہیں، آخرت میں تو ہم کہاں جا کر کے پڑے جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، یہ زبان۔ اللہ کے نبی نے یہی نہیں کہا تم مجھے گوشت کا 2 لوتھڑوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو 2 کلوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو 2 رانوں کی۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے اندر دیکھیے دعوت و تبلیغ کے کام میں ہر معاملے میں زبان بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کے معاملے میں کسی کو مشرک اور بدعتی بنا دینا، کسی کو مجرم اور گنہگار بنا دینا، فتویٰ۔ ہمارے یہاں تو ایک گلی میں 5 مکان ہے تو 7 مفتی ہے، 7، 2 مکان میں تو 2 مفتی ملے۔ تعلیم علم کچھ نہیں، پرائمری کے طالب علم پی ایچ ڈی کے لب و لہجے میں بات کریں گے، بیچارہ مولوی بیٹھا رہے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا راسخون فی العلم فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو۔ یہ فتوے کی زبان ہے۔ صحابہ کرام میں چند تھے جو یہ زبان استعمال کرتے تھے، محفوظ زبان، جو شجر، جو درخت ہو جس میں پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہے، وہ بلندی کی طرف نہیں جاتی۔ علم جب زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بالکل عام سی بات ہے، معمولی بات پر فتویٰ دے دینا۔ زبان دینی معاملات میں ہمارے یہاں دیکھیے کسی کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کیسا تھا، تختوں پر بیٹھ کر انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ اس کو جا کے فقولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا۔ کس کو؟ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اولاد پیدا ہو رہا ہے۔ ذرا سا تصور کیجیے اس منظر کا کہ ایک ماں، ایک باپ، اولاد نرینہ کی خواہش کس کو نہیں ہوتی ہے، بیٹا ہو، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اولاد نرینہ بھی اس کو دیکھ بھی نہیں پائے جی بھر کے، فرعون کے سپاہی آئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس ماں کی کیفیت کا اور اس باپ کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، کتنا دلدوز منظر رہا۔ وہ فرعون، وہ کیسا منظر رہتا ہوگا۔ اس فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ اب ہمارے یہاں مسجد میں آدمی ایسا بول دیتا ہے کہ 2 بے وقوفیاں ہوتی ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، 2 دینیات میں بھی 2 بے وقوفی لوگ کرتے ہیں۔ مسجد کے معاملے میں ایسے جھڑک دیتا ہے آدمی، سمجھا کر بھی بولا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا حضرت معاویہ بن حرام کی بات۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کسی بزرگوں کو دیکھا وضو کرتے ہوئے بے ترتیب دھو رہے تھے، تو کہا چچا ذرا ہم کو بھی وضو کرتے دیکھ لیجیے، صحیح کرتے ہیں نہیں۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وضو کرنے بیٹھے تو پوری ترتیب کے ساتھ کیا۔ بزرگوں کہتے ہیں بیٹا تم نے تو مجھ کو وضو سکھا دیا۔ اب ہمارے یہاں کوئی رہتا کہاں بال سفید کیے، معلوم نہیں ہے وضو کرنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہ مسجد ہی چھوڑ دے گے، ذمہ دار کون؟ اچھا بڑا عجیب معاملہ ہے، بولا میں نے، جھگڑا اس کا اللہ کے گھر سے ہو گیا، مسجد چھوڑ دیا، جماعت چھوڑ دیا، اب نہیں کروں گا دینی کا، اب نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ سے جھگڑا ہوا ہے، کہاں کا کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ایک گاہک آ کر تیری دکان پہ بحث کیا تو دکان کا شٹر گرائے گا،
کہ اب نہیں کروں گا یہ کاروبار، کرے گا؟ کہاں کا کہاں، یہ شیطان ہم کو کہاں لے جاتا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ ایک زبان سے کتنا فساد ہوتا ہے۔ اس نے نادانی میں مسجد چھوڑی، آپ نے نادانی میں دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک آدمی کے اندر کوئی خامی تھی، سب کے سامنے اس کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنو، اس سے اصلاح نہیں ہوگی مگر فساد بڑھ جائے گا۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی خامی ہے اور ہم لوگوں کے سامنے، ارے تیرے پر کھانے کا ڈھنگ نہیں، سامنے سے کھانا چاہیے کہیں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کے تنہائی میں بتائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ کرو، اپنے آگے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تنہائی میں بتائیے۔ اگر ہے بے عزت نہ کیجیے، کئی چیزیں ایسی ہیں بے عزت نہ ہو، کیونکہ جب آدمی سبقی اور بے عزتی محسوس کرتا ہے تو انتقام کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جب انتقام لیتا ہے تو دشمنی۔ تو کسی کی اصلاح کرنا ہے، ایک جملے میں اگر کہا جائے تو پورا قرآن پڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تزکیہ، صفائی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہم مصلح ہیں، نقاد نہیں، تنقید کرنے والے نہیں ہیں، مصلح ہیں۔ مصلح اصلاح کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، اور نقاد صرف وہ بتاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پورا معاشرہ نقاد ہے۔ کسی بھی آدمی کو پکڑ گیا مسلم معاشرے کے مسلم مسائل پر، لیڈران، مفکرین، بڑی بڑی شخصیات جو دن رات قوموں کا کام کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، اتنا بتائیں گے باکڑے پر بیٹھ کر کے، ہاتھ میں چائے کا گلاس ہو، پوری قوم کی بیماریاں بتا دیں گے۔ قوم میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہم کو خرابی بتانے کے لیے نہیں پیدا کیا، نہیں برپا کیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کس کے لیے برپا کیا گیا؟ تأمرون بالمعروف، معروف کو حکم دے وے، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکے۔ ہم بیماری بتانے کے لیے نہیں، علاج کے لیے برپا کیا گیا ہے دنیا میں۔ آج ہر شخص ہمارا یہی کر رہا ہے، اپنی اصلاح۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ قرآن و حدیث، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی ہے یہ عمل کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں کسی کو اگر 10 آیتیں یاد ہو جاتی تو بڑی حیرت کے ساتھ ان کو لوگ دیکھتے تھے، تو یہ 10 آیتیں کس طرح یاد کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں قرآن کی طباعت نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، لیکن بازاروں میں ہر جگہ چلتا پھرتا نظر آتا تھا قرآن۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، وہاں کبھی کوئی لشکر نہیں گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی کوئی لشکر نہیں گیا، سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ لیکن صحابہ کرام وہاں تاجر کی حیثیت سے گئے، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عمل کی بنیاد پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج سب سے بڑا مسلم ملک ہے انڈونیشیا۔ کردار بولتا ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم اپنی جب زبان کو حرکت دیں تو وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کتنی مفید اور مضر ہے، یہ خود ہم غور کریں۔ تقریر بہت زیادہ مطالعہ اس کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف محاسبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی میں ہر کام، ہر عمل کو ایسا کرنے کی توفیق دے رب العالمین جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو، جو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق ہو رب العالمین۔ الہ العالمین ہم بڑے کمزور بنتے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین۔ ہدایت دینے والا، نیکیوں کی توفیق دینے والا رب العالمین تو ہے۔ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے رب العالمین، صراط مستقیم عطا فرما اور اس پر جما دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔